اے اللہ ہمیں جیسی یکسوئی سے عبادت کرنی تھی ہم اس عبادت کو نہیں کر سکے، ہماری عبادت کو رد نہ کرنا، اس کو قبول فرما لینا۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس بندے کا حج قبول ہو گیا رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس آتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جس دن دنیا میں پیدا ہوا تھا معصوم تھا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے یہ واپس آتا ہے۔ تو حج اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن جب بندہ حج کر لیتا ہے، وقوف عرفات کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، کہ تم وقوف عرفات کر کے دعائیں مانگ چکے، اللہ سے بخشش مغفرت مانگ چکے، سب دنیا آخرت کی نعمتیں مانگ چکے، اب جو تمہارا وقت گزرے گا منا میں تم آ کے اس میں بھی استغفار کثرت سے کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جنہوں نے حق ادا کر دیا تھا زندگی گزارنے کا، صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے 1,24,000 نے مل کر کہا تھا، ہم زبان ہو کے کہا تھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی۔ صحابہ نے جب تصدیق کی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا۔ تو جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ہر بندے کو استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو۔ چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اغفر لی الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تورث الندم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے۔ اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تقطع الرجاء، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تم سے کو غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔
یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا، ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے۔ انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے۔ ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی۔ اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے اذ نادا فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ، کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے 2 آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا،
کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اور بندہ آ گیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میرے پاس مال پیسے کی کمی ہے، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی عمل بتا دیں اللہ مال میں برکت ڈال دیں، زیادہ مال عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میری اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، میری زمین ہے کھیتی میں، زمین میں پانی نکل آئے، فرمایا بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوا، اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے سب کو ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نسخہ کہاں سے مل گیا؟ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن اللہ نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میرے کریم پروردگار نے قرآن مجید میں اس کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب غفارہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو باغوں کے پھل عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان سے زمین سے چشمے اور نہریں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک استغفار سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں اور میری بیوی ہم بڑا پریشان ہیں، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس کا مطلب دل بہت دکھی ہے، تو میں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ تو بتاتا ہوں، کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو اگر آپ کر لینا اللہ رحمت فرما دیں گے۔ کہنے لگا جی ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو بھی کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہم دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 منٹ میں آپ وضو کر لیں، اور بقیہ 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے۔ وہ بندہ گھر گیا، اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ نسخہ مشکل ہے، لیکن میاں بیوی دونوں اگر